أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جی پیارے ویورز، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ بہت سے دوستوں نے سوال کیا تھا کہ سحری اور افطاری کیسی ہونی چاہیے، تو آج انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بارے میں بات کریں گے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو روزے جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں بخوبی اس بات سے واقف ہونا چاہیے کہ روزہ انسان کے لیے، صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہے. اور یہ روزہ جسم کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے، ایسے جو ہے وہ انسان کو طاقت دیتا ہے کہ جو بیماری اور قوت مدافعت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اس کے ساتھ تو بات کرتے ہیں کہ سحری کے اندر جو ہے وہ ہمیں کیا لینا چاہیے اور افطاری میں کیا لینا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سحری ٹکا کے جو ہے وہ کرنی چاہیے. کچھ لوگ سحری بالکل غلط طریقے سے کرتے ہیں، یعنی کہ 2-2:30 بجے یا 3 بجے کھانا کھایا اور کھانا کھا کے سو گئے. ایک تو یہ ہے کہ ان کی نماز بھی رہ جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ روزہ ان کو لگتا ہے. جلدی کھانا ہضم جب ہو جاتا ہے تو روزہ ان کو لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے تو بہت ہی فائدے میں رہیں گے. وہ ایسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہمیشہ وہی فائدے میں رہے گا کہ جو سحری جو ہے وہ لیٹ سے لیٹ کرے اور افطاری جلدی میں کرے. وہ ہمیشہ فائدے میں رہے گا، اس میں برکت بھی ہے. اور سحری میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کے لیے اپنے گھر کے اندر تمام افراد کو جو ہے وہ اٹھائیں، یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کو بھی اٹھانا چاہیے، وہ بھی سحری کھائیں، کیونکہ سحری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت ہے. اور برکت سے محروم ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو سحری نہیں کرتے. یہاں تک کہ جو خواتین خاص ایام میں ہیں، روزہ نہیں رکھتی، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اٹھیں اور اٹھ کر جو ہے وہ سحری میں جو ہے وہ کھانا لیں، تاکہ اس میں برکت ہوتی ہے اور انسان جو ہے وہ اس سے زیادہ بہت زیادہ قوت مدافعت اور ایمیون سسٹم جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور بہت سی بیماریوں سے محفوظ بھی رہتا ہے جو صحیح طریقے سے سحری کرتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں کہ سحری کے اندر جو ہے وہ آپ لسی کا زیادہ جو ہے وہ استعمال کریں، دہی کا زیادہ. دہی بعض دفعہ جو ہے وہ جلن بھی کرتی ہے، لیکن اس کی لسی بنا لیا کریں تو زیادہ بہتر ہے. پراٹھا اگر لینا ہے تو کوشش کریں کہ جو ہے وہ بہت زیادہ عام جو ڈالٹا گھی ہوتے ہیں اس سے نہ پراٹھا لیں، دیسی گھی استعمال کریں. مکھن کا جو ہے وہ زیادہ تر استعمال کریں، اس سے جو ہے وہ قوت بھی بڑھتی ہے اور ساتھ جو ہے وہ ایمیون سسٹم بھی بڑھتا ہے، اور ساتھ جو ہے وہ روزہ لگتا بھی نہیں ہے، اور ہمارے جسم کی جتنی بھی خشکی ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے دیسی گھی اور مکھن کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوشش کریں کہ سحری کے اندر جو ہے وہ کھجور کا شیک بنا لیں. بادام اور کھجور رات کو بھگو دیں اور صبح اٹھ کے جو ہے وہ اس کا شیک بنائیں، شیک بنا کے جو ہے وہ لے لیں. کچھ لوگ سحری کے اندر جو ہے وہ بہت ہی مثلا آج کل رواج چل گیا ہے کہ لوگ سحری جو ہے وہ باہر جا کے ہوٹلوں میں کرتے ہیں، اور وہاں پہ 2 سے 3 بجے 2:30 بجے جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں اور فاسٹ فوڈ جو ہے وہ لیتے ہیں، برگر لیتے ہیں، شوارمے لیتے ہیں، اور سحری کے اندر ایسی چیزیں بالکل بھی نہیں لینی چاہیے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوشش کریں کہ 70% ٹکا کے جو ہے وہ کھائیں، جو بھی گھر میں پکا ہے. سبزیاں لیں اور سبزی کے اندر جو ہے وہ گوشت ڈال لیں. گوشت میں آپ کوشش کریں کہ بکرے کا گوشت جو ہے وہ استعمال کریں، اور یا مرغی بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن تیز قسم کے مسالہ جات جو ہے وہ بالکل نہیں ڈالنے اس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ جو افطاری ہے وہ کوشش کریں کہ جیسے ہی اذان کا ٹائم ہو ویسے ہی افطاری کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، کہ افطاری جو ہے وہ بہت ہی جلدی کرنی چاہیے، افطاری میں جلدی کرنی چاہیے. اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ بازاری مشروب جتنے بھی ہیں وہ بالکل بھی نہ لیں. میں نے جو ہے وہ ایک مشروب افطاری کے لیے جو ہے وہ ایک ویڈیو بنائی ہے، انشاءاللہ اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا. تو وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ دیکھیں، بہت ہی آسان سا مشروب گھر میں تیار ہو جاتا ہے. وہ معدے کے لیے، جگر کے لیے، جو روزوں کی وجہ سے خشکی پیدا ہوتی ہے اس خشکی کے لیے، اور پھر پیاس بھی نہیں لگاتا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ دودھ اور بوتل کا جو ہے وہ استعمال نہ ہی کریں، کیونکہ دودھ کے اندر بوتل ڈل جاتی ہے تو وہ عجیب سا جو ہے وہ ایک کیمیکل ہوتا ہے بوتل کے اندر، اس وجہ سے وہ ہمارے معدے کے لیے جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ
دیسی مشروبات جو ہیں وہ گھر میں بنا کے وہ لیں، اور ساتھ جو ہے وہ پھل لیں، چاٹ لیں، فروٹ چاٹ لیں، کم از کم جو ہے وہ فروٹ چاٹ میں 5 سے 7 قسم کے جو ہے وہ پھل ڈال لیں، ساتھ میں جو ہے وہ سبزیاں بھی ڈال سکتے ہیں، ساتھ میں جو ہے وہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ چاٹ مسالہ ڈال لیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ تھوڑی بہت کوشش کریں کہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کریم چاٹ بھی جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں، لیکن اس کے بغیر کھائیں گے تو زیادہ بہتر ہے فروٹ چاٹ، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دہی بھلے بھی بنا لیں۔ لیکن یہ جو پکوڑے، سموسے اور ایسی چیزیں بازاری بالکل نئے گھر تیار کریں، کم جو ہے وہ مسالے ڈال کے گھر تیار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوشش کریں کہ جو سرسوں کا آئل ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس کو بنائیں۔ سرسوں کے آئل میں جو ہے وہ اگر آپ پکوڑے، سموسے اور ایسی چیزیں تلیں گے تو بالکل بھی وہ نقصان نہیں دیں گی، تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آپ کا معدہ، جگر انشاءاللہ صحیح چلے گا۔ اور رات کو جو ہے وہ 30% صرف کھانا لیں، صبح 70% لیں، رات کو جو ہے وہ صرف 30% کھانا لیں۔ اگر آپ پیٹ بھر کے جو ہے وہ افطاری کر لیں گے، کچھ لوگ بھوک لگ جاتی ہے جب سونے لگتے ہیں تراویحوں کے بعد، تو اس وقت بھی کھانا کھا لیتے ہیں، تو وہ بھی اچھا نہیں ہے کہ جب صبح اٹھتے ہیں پھر سحری کے لیے دل نہیں کرتا ہے۔ بہرحال یہ جو ہے وہ تھوڑی بہت جو ہے میں نے آپ کو ٹپس بتائی ہیں، ان کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں رمضان گزارنے کی اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمتیں ہیں، رحمتوں کا مہینہ ہے، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں، دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔